اچھا، مجھے دنیا کی پہلی یہ ایک جدوجہد نظر آتی ہے جس میں جدوجہد کا کپتان گھر پہ بیٹھا ہے، جدوجہد کا نائب کپتان کسی لیک پر بیٹھے ہوا تصویر کھنچوا رہے ہیں، اور بہت سارے نائب کپتان جو ہیں، ٹیم کے ممبران جو ہیں، وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں. آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں بھائی سڑک پر نکلو، اور خود بیٹھے ہوئے آرام سے ایوان صدر میں، زمان پارک میں، کوئی سیر و تفریح میں لگا ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کس قسم کا انقلاب لا رہے ہیں. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اسی طرح کی انقلابی باتیں کراچی شہر میں 2018 سے پہلے کی تھی. کراچی شہر سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی. تاریخ میں پہلی بار ملک کا وزیر اعظم کراچی شہر سے الیکٹ ہوا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 4 سال میں کراچی شہر میں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے. صرف باتیں کی، اعلانات کیے، پریس کانفرنسز کی، لیکن کوئی ایک کام نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ باتوں والے آدمی ہیں، یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں اور باتیں ہی کرتے رہیں گے. 26 نومبر سے پہلے بھی باتیں کر رہے تھے، 26 نومبر کے بعد بھی باتیں کریں، 2022 میں بھی باتیں کر رہے تھے، 23, 24, 25, 26, 27, 28 میں بھی صرف انشاءاللہ یہ لوگ باتیں ہی کرتے رہیں گے. ان کے پلے کچھ ہے نہیں. دیکھیں، الیکشن میں جانے نہیں جانے کا فیصلہ تو سیاسی جماعتوں کا حق ہے، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو میدان چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا. 85 میں پیپلز پارٹی نے میدان چھوڑا تو ہمیں نقصان ہوا اس کا. 2001 میں ایم کیو ایم نے میدان چھوڑا تھا تو ایم کیو ایم کو اس کا نقصان ہوا. تو یہ ان کی سیاسی دانش ہے، وہ فیصلہ خود کریں گے، میں ان کے لیے کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہاں، ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی قوانین کے ریفارمز کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی، پی ایس پی کے ساتھ بھی، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید چلی، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بات چیت چلی، اور ہم نے ایک مسودہ اپنی کابینہ سے منظور کرا لیا ہے جس کے تحت آنے والے الیکشنز کے بعد جو اگلا میئر ہوگا وہ کے ڈی اے کا بھی چیئرمین ہوگا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بھی چیئرمین ہوگا، وہ ایل ڈی ایم ڈی اے کا بھی چیئرمین ہوگا، سندھ سالڈ ویسٹ کا جو کراچی ڈویژن کا بورڈ ہوگا اس کا بھی وہ چیئرمین ہوگا. تو نئے مسودے کے تحت ماضی کے مقابلے میں اختیارات میں اضافہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی اور لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی، اور ہم نے یہ چیز کر دی ہے. جہاں تک ووٹر لسٹوں کی درستگی کا تعلق ہے، ووٹر لسٹ حکومت نہیں بناتی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ترتیب دیتا ہے، اس کو مرتب کرتا ہے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ بات کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں الیکشن کمیشن میں ایک ہیئرنگ تھی، میں بھی وہاں موجود تھا، وسیم اختر صاحب بھی تھے، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی تھے. تو وہاں وسیم اختر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی، جس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس آپ کا قانونی طریقہ کار ہے کہ جو اب ہم نے لسٹیں فائنلائز کی ہیں، آپ اپنے آبجیکشن وغیرہ اس کے اوپر ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کی درستگی کا عمل ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، یہ حکومتی عمل نہیں ہے، یہ ہم نہیں کرتے ہیں. تو جو چیزیں قانون کے مطابق حکومت کے کرنے کی ہیں اس کے اوپر ہم نے ماضی میں بھی کام کیا، اس وقت بھی کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سرٹنٹی لانے کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، اس شہر کی بہتری کی خاطر، اس شہر کی سسٹینیبل گروتھ کی خاطر ہم سب مل کر ساتھ بیٹھیں اور اس شہر کی ترقی کو یقینی بنائیں. کیونکہ اس شہر میں جتنی پولیٹیکل سرٹنٹی ہوگی، پاکستان میں اتنی اکنامک سرٹنٹی ہوگی. جتنا سیاسی اعتبار سے اس شہر کے حالات ٹھیک ہوں گے، اتنا میں سمجھتا ہوں معاشی اعتبار سے پاکستان کے حالات بہتر ہو پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خاطر ہم سب کو ساتھ مل کر بیٹھ کر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی شہر کے اندر لانے کی ضرورت ہے. یہ شجاعت سے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا دیکھیں، صدر مملکت آئینی اعتبار سے اس کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم اور کابینہ کی مشاورت کے ساتھ چلے گا. آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بار مشورہ جب آئے تو اس مشورے کو وہ ود ہولڈ کر سکتے ہیں، واپس بھیج سکتے ہیں 15 دن کے اندر اندر.
اور وزیر اعظم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ واپس اپنی جو مشورہ ہے واپس صدر مملکت کو بھیجے گا. میں سمجھتا ہوں یہ پیورلی ایک آئینی قانونی معاملہ ہے, اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی یہ کہا ہے کہ عارف الوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں, اس وقت وہ اس کے کارکن نہیں ہیں, عہدیدار نہیں ہیں, وہ پاکستان کے صدر مملکت ہیں, ریاست پاکستان کہ اس وقت وہ صدر مملکت ہے. ان کو سیاست سے اجتناب کرنا چاہیے اور فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہو, اور یہ فیصلہ ہونا ہے پاکستان کے سپہ سالار کا. اگر عارف الوی صاحب اس معاملے کو سیاست کی نظر کریں گے تو 29 نومبر کو کون آرمی چیف ہوگا پھر؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کا عہدہ ایکٹنگ چارج کے اوپر چلے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اتنی افراتفری اس ملک میں مچے؟ تو یہ فیصلہ عارف الوی صاحب کو کرنا ہوگا کہ کیا وہ کسی سیاسی جماعت کے رکن ہے یا وہ ریاست پاکستان کے صدر مملکت ہے, پاکستان کی جو افواج ہے اس کے کمانڈر ان چیف ہیں. اور ایز کمانڈر ان چیف میں سمجھتا ہوں ان کی لائلٹی آئین پاکستان کے ساتھ ہے, ان کی لائلٹی پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جو یہ افراتفری کی ایک سچویشن پی ٹی آئی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سچویشن کو وہ آگے نہیں بڑھائیں گے. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی خاص بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے کارکنان کو یاد رکھتی ہے, اور وقار مہدی صاحب کا جو چناؤ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے سامنے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کارکنان سے کتنی محبت کرتی ہے, اور بالخصوص کراچی کے کارکنان سے کتنی محبت کرتی ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے وقار مہدی صاحب کو سندھ کے جنرل سیکرٹری کو آپ نے یہ عہدہ دیا, اور ماضی میں بہت سارے کارکنان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ موقع دیا ہے کہ سندھ کی نمائندگی اس اعلیٰ ایوان میں کر سکے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, اور انشاءاللہ نمبروں عددی اکثریت کے بیسس کے اوپر وقار مہدی صاحب 8 نومبر کو کامیاب ہو جائیں گے, 8 دسمبر کو سوری. اگر بہتر تو یہی ہوا کہ باقی سیاسی جماعتیں جب ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں تو وہ اس اچھے فیصلے کی تائید کریں. اگر وہ تائید کریں گے خوش آئند ہے, لیکن اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ الیکشن بھی لڑیں. فیصلہ تو یہی ہے کہ وقار مہدی صاحب انشاءاللہ 8 نومبر کو معزز سینٹ کے 8 دسمبر کو, وہ نومبر دماغ میں اٹکا ہے, 8 دسمبر کو وقار مہدی صاحب انشاءاللہ پاکستان کے سینٹ کے رکن منتخب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بات کر لی جائے گی, ان کا حق ہے کہ وہ انتخاب لڑنا چاہے, وہ انتخاب بالکل لڑیں, لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ شہر کے اندر وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتیں جتنا سیم پیج پر ہوں گی, مل کر کام کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں شہر کے ایشوز کے اوپر اگر ہم ایشو بیسڈ کنسنسس ڈیولپ کر سکیں, مل کر کام کر سکیں, اس سے بہتر چیز اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے نہیں ہو سکتی. تھینک یو. آپ تھوڑا لیٹ آئے, میں نے آپ کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنی کابینہ سے ایک مسودہ اپروو کرایا ہے, جس مسودے کے تحت جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوں گی سندھ بھر کی, اس کا چیئرمین انشاءاللہ میئر ہوگا اس شہر کا, یعنی کہ کراچی کا میئر جو ہے وہ کے ڈی اے. مشاورت قانون کی خاص بات یہ ہے کہ قانون کا ارتقائی عمل ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے, جہاں جہاں قانون میں بہتری بنانے کی ضرورت ہے وہاں بہتری بناتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو شو کر دیا ہے, اس قانون کو اپنی کابینہ سے منظور کرا کے, اور غالباً 28 نومبر کو سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہم بلانے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لی جائے گی.